اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی رسولہ الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی منی وَأَنَا مِنْهُ صلوات سارے انتہائی واجب الاحترام سامعین، کل کی گفتگو آپ کے ذہن عالی میں محفوظ ہے۔ جہاں سے کل بیان رک گیا تھا سلسلہ گفتگو اسی جگہ سے چاہتا ہوں کہ شروع کروں، اور خواہش میری یہ بھی ہے کہ میں 6 محرم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میری خواہش ہے کہ مجالس کچھ جناب معصومہ عالمین کی مہربانیوں سے اور پروردگار کے احسانات سے کچھ اس طرح پڑھ دوں کہ آپ کو لگے کہ میں نے پورا عشرہ ہی پڑھا ہے آپ کے سامنے۔ اس طرح میری خواہش ہے کہ میں پڑھوں آپ کے سامنے، یعنی اس طرح وضاحتیں پیش کروں جہاں تک مجھے مولا نے توفیق عطا کی۔ حضور علی کل کی گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ جس نے موسیٰ کو پالا ہے علیہ السلام، جب اس کے لیے کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی یہ کہہ دے، میں چیلنج سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کھڑے ہیں، اگر ایسا ہے تو مجھے کھڑے ہو کر بتائیے کہ اگر کسی سے آپ نے سنا ہے کہ جناب آسیہ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، کسی نے سنا ہے کہ آسیہ نعوذ باللہ من ذالک مومنہ نہیں تھیں، کسی نے کہا ہے، کسی نے سنا ہے؟ جرت ہی نہیں ہے۔ جب اتنی جرت نہیں ہے تو اتنی جرت کہاں سے پیدا ہو جاتی ہے کہ جس نے فخر موسیٰ کو گود میں پالا ہے؟ آپ اس کے لیے یہ بات کر رہے ہیں جس نے تاجدار انبیاء کو گود میں پالا۔ کچھ نہ کچھ، یعنی ٹھیک ہے آپ کو ابو طالب سے دشمنی ہے، ابو طالب کی دشمنی میں رسول اللہ کی توہین تو نہ کیجئے، ان کی دشمنی میں ان کی توہین کر رہے ہیں۔ حضور علی یاد رکھیے گا، ان پر جتنی انگلیاں اٹھائیں گے نا مسئلہ رسول کا بن جائے گا، مسئلہ رسول اللہ کا بن جائے گا۔ اس لیے ذرا مجھے اتنی بات بتائیے کہ واضح تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ مسافرت میں پیغمبر سے کسی نے کہا کہ یہ جو ہے یہ کھانا ہے کھا لیجئے، تو پیغمبر نے سنی ساری تاریخوں، پیغمبر سوانح حیات، پیغمبر نے کہا نہیں نہیں، میں کافروں اور مشرکوں کا بت پرستوں کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتا، میں ہاتھ کا کھانا میں نہیں کھاتا، میں مشرکوں کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتا۔ سبحان اللہ، حضور علی ایک وقت کا کھانا نہ کھائے، مجھے اتنے بتا دیجئے ایک وقت کا کھانا کسی مشرک کے، کسی کافر کے دسترخوان پہ نہیں کھاتا۔
اور مجھے بتائیے زندگی بھر پیغمبر اسلام ابو طالب کی گود میں پرورش پا رہے ہیں اور وہ ہاتھوں سے کھانا کھلا رہے ہیں. نہیں صاحب یہ سب کچھ ٹھیک ہے، اور بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ٹھیک ہے حفاظت بھی کی تھی، مدد بھی کی تھی، اور یہ سب کچھ ٹھیک ہے، بس یہ ہے کہ کلمہ نہیں پڑھا تھا. یہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، مگر یہ ہے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. مسئلہ کلمے کا ہے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. کب نہیں پڑھا تھا؟ اگر بالکل آخری وقت جب ان کا آ گیا تو پھر وہ کلمہ نہیں پڑھا، لہٰذا وہاں پر نعوذ باللہ من ذالک جو نجات ہے ان کی، معاذ اللہ نقل کفر نباش، وہ مشکوک ہے. اچھا کمال ہے بھائی تم. مجھے ایک بتائیے، پوری دنیا کا طریقہ ہے کہ جس کا یہاں عمل ہے اسی پر گفتگو ہوتی ہے. بھائی وہ صاحب کیسے ہیں ذرا بتائیے، ہم ان کے گھر رشتہ کرنے جا رہے ہیں. ارے صاحب کیا کہنے، 5 وقتہ نمازی ہیں، وہ غریب ہے اسے کھانا کھلاتے ہیں، کوئی یتیم ایسا نہیں جس کی اسکول کی فیس وہ نہ دیتے ہوں، کوئی مریض ہو جائے تو ہاسپٹل لے جاتے ہیں، ہر وقت سب کی مدد کرتے ہیں، بڑے جاگیردار تھے، سب لٹا دیا انسانیت پر. یہی بولتے ہیں نا. اچھا آپ سب کچھ باتیں کر کے کہ ہاں مگر وہ جنت میں نہیں جائیں گے. آپ نے کون سا کیمرہ لگا رکھا ہے یہاں سے کہ وہاں دیکھیں؟ آپ دیکھ ہی نہیں سکتے، کوئی کسی کے بارے میں کہہ ہی نہیں سکتا. کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کون جنت میں جائے گا یا کون جہنم میں جائے گا. ہاں وہ کہہ سکتا ہے جس کے ہاتھ میں اللہ نے جنت اور جہنم کی تقسیم رکھی ہے. وہ کہہ سکتا ہے. دیکھیں کتنی بالکل منطقی گفتگو ہے. بتائیے آپ کہہ سکتے ہیں سر؟ میں کہہ سکتا ہوں؟ نہیں. جسے نبی نے یہ اعزاز بخش دیا، نبی نے جسے یہ عزت دے دی، وہ کہے ٹھیک ہے، ان کی بات مانی جائے گی، میری اور آپ کی تھوڑی بات مانی جائے گی کہ کون گیا جنت میں اور کون گیا. آئیے اس سے پوچھتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں جو تقسیم کرنے، اور نبی نے کہا ہے اے علی تو جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے. اب پوچھتے ہیں مولا علی سے پوچھا گیا، مولا علی کا دل جلانے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے. اس وقت کی شرارت تھی نا، اس بدبخت نے کس طرح تکلیف پہنچانے کی کوشش. یا علی آپ تو اتنی فضیلت کے مالک ہیں، آپ تو اتنی عزت کے مالک ہیں، ہم نے سنا ہے کہ جو آپ کے والد بزرگوار ہیں نعوذ باللہ وہ قیامت کے دن جو ہیں وہ جہنم کی طرف ہوں گے علی کا دل جلانے کے لیے. آپ تو اتنی فضیلت ہے. اب جواب سنیے گا امیر المومنین، جواب سنیے گا. کمال کر دیا امیر المومنین. اس نے تکلیف پہنچانے کے لیے اس بدبخت نے مولا کو یہ کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے والد جو ہے قیامت کے روز نعوذ باللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جہنم. مولا نے کہ ایک بات بتا، میرے بارے میں تم لوگوں نے رسول سے کیا سنا تھا؟ رسول سے ہم نے تو سنا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ جنت اور جہنم کے بانٹنے والے، آپ جنت اور جہنم کے. ہم نے رسول سے سنا. مولا کائنات نے مسکرا کر کہا ارے بے عقل انسان، کمال ہے کہ بیٹا بانٹ رہا ہے جنت اور باپ ہی کو محروم کر دے. اور اب اس حدیث کو جو پڑھ رہا ہوں، اس حدیث کو بیان کیا ہے امام حسن علیہ السلام اپنے بابا علی مرتضیٰ سے، اور ان سے امام حسین نے، اور ان سے امام زین العابدین علیہ السلام نے، اور ان سے محمد باقر علیہ السلام، اور ان سے امام جعفر صادق علیہ السلام. یعنی حدیث کی طاقت دیکھیے، حدیث کی طاقت دیکھیے. یعنی جتنے راوی ہیں ان میں ایک بھی غیر معصوم نہیں ہے. جتنے راوی ہیں ایک بھی غیر معصوم نہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ مجھ سے فرمایا، میرے والد بزرگوار امام محمد باقر نے
उनसे फरमाया, उनके वालिद बुजुर्गवार सैयदुस साजिदीन, उनसे कहा, उनके वालिद बुजुर्गवार इमाम हुसैन, अल्लाह रावियों का सिलसिला तो देखिए, और उनसे कहा उनके बड़े भाई इमाम हसन। इमाम हसन ने सुना अपने वालिद बुजुर्गवार मौला अली से कि मौला अली, इतने से मौला अली ने फरमाया कि उस इज्जतों वाले रब की कसम जिसने मेरे भाई को नबूवत, मुझे इमामत अता की है, कयामत के रोज अल्लाह मेरे बाबा अबू तालिब को शिफात की उस मंजिल पर फाइज करेगा कि अगर मेरा बाबा अबू तालिब चाहे तो कायनात के गुनाहगारों को लेकर जन्नत में चला जाए। ये सिलसिला देखा, ये सिलसिला देखा, रावियों का सिलसिला देखा, ये रावियों का सिलसिला देखा। नबम नहीं, कलमा नहीं पढ़ा। हुजूर किसने कहा आपसे कि कलमा नहीं पढ़ा था? कहा वो रावी साहब ने कहा है। रावी साहब ने कहा? कहाँ? वो रावी साहब कहते हैं कि जब जनाब अबू तालिब का आखिरी वक्त आया तो रसूल अल्लाह ने कहा कि चचा कलमा पढ़िए। उन्होंने कहा हम नहीं पढ़ेंगे। तो रसूल अल्लाह ने कहा अच्छा चचा, फिर ऐसा कीजिए आप मेरे कान में पढ़ लीजिए। तो रावी साहब कहते हैं कि फिर अबू तालिब अलैहिस्सलाम पैगंबर के कान में भी कलमा नहीं पढ़ा। वाह रे रावी साहब वाह, क्या कहने। मैं चाहता था रावी साहब का नाम ले लूं, थक गया हूं तो नाम भूल गया, मैं मेरे जहन से नाम निकल गया, वरना मैं जवानों को बता देता। हाँ, ये रावी साहब वो हैं जिनकी गोद में हर वक्त एक जानवर का बच्चा रहता था। अच्छा, मेरी थकन देखिए, मैं रावी साहब का नाम भी भूल गया और जानवर के बच्चे का नाम भी भूल गया, और जानवर का नाम भी मैं भूल गया। हो जाता है, ऐसे भूल जाता है। तो रावी साहब ने कहा कि नहीं, कलमा नहीं पढ़ा था। वाह रे वाह रावी साहब वाह, कान में कहा। देखिए मैं आपसे कहूँ मसला जरा मेरे पास, मुझे एक बात कहनी है। आप कहें जी कहिए, पता शाह जी बात कहनी है, आप कहें जी कहें, मगर नहीं कान में कहूँगा। आप भी समझ जाएंगे, दीगर अहबाब भी समझ जाएंगे कि कोई ऐसी बात है जो हमारे सामने कान में कहेंगे। ऐसे ही है ना, सबको पता चल जाएगा भाई कोई कान में बात कहनी है तो ऐसी बात है कि जो सब ना सुने। देखिए कान है पैगंबर इस्लाम का, तवज्जो है। जनाबे अबू तालिब का कान, तवज्जो रखिए, जनाबे अबू तालिब के हैं होंठ जिनसे वो कलमा पढ़ेंगे, और जनाबे पैगंबर इस्लाम का कान है जिससे सुनेंगे। वो कान पैगंबर ने जनाबे अबू तालिब के होंठों पे लगा था। अच्छा मेरे कान में पढ़िए। पहले तो इतना बताइए, अरे कोई अक्ल है या नहीं है? पूरे कुरान में देख जाइए, अल्लाह ने कहाँ हुक्म दिया है कि सबको कलमा एलानिया पढ़ाइए, चचा से कलमा कान में पढ़ाइए। अरे पहले तो कुरान से ही टकरा गई है रिवायत, वो रिवायत कबूल ही नहीं जो कुरान से टकरा जाए। कहीं हुक्म है पैगंबर को? पैगंबर को हुक्म है कि चचा से कलमा जो है कान में पढ़ाइएगा? नहीं, वो कह रहे नहीं कान में। वो कान लग गया इधर पैगंबर इस्लाम का, मेरी जान कुर्बान, और उधर जनाब अबू तालिब के होंठ। अब वहां कुछ बातें हुई हैं और रावी साहब ने कहा जी नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा नहीं। अरे वाह रावी साहब, आपकी कुव्वत समात के क्या कहने, आपके सुनने की ताकत के क्या कहने। अरे जब आप सुनने पर आ जाएं तो जो कान में कहा है वो भी सुन लेते हैं, बहरे हो जाए तो गदीर के मैदान में कहा है वो। है हुजूर?
سمجھ میں آگے جناب رابی صاحب نے کہا ہے. اب دیکھیے چلیے صاحب ہم ممبر پر بیٹھے ہیں اور آواز جا رہی ہے دوستوں تک. رابی صاحب کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا ہے. آئیے ذرا آج کی اس مجلس میں یہ دیکھ لیں کہ یہ رابی صاحب نے کلمہ کب پڑھا تھا. ذرا یہ بھی تو دیکھیے نا. اچھا ساری باتیں کرنے کا آپ کا حق ہے, بولنے کا حق رابی صاحب کا ہے, ہم فقیروں کا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم ذرا تاریخ کو کھنگال لیں اور تاریخ سے حقیقت دیکھ لیں. ہمارا حق نہیں ہے, ہمارا یہ کوئی حق نہیں ہے, سارے حق آپ کے پاس ہیں. یہ دیکھتے ہیں راوی صاحب نے. حضور یہ جو راوی صاحب تھے, ان راوی صاحب کے بارے میں سنیے. حضرت ابو طالب علیہ السلام کا انتقال ہوا مکے میں. حضرت ابو طالب علیہ السلام کے انتقال کے 3 سال بعد پیغمبر نے مکے سے ہجرت کی, مدینے آ گئے. جب 3 سال بعد مدینے آ گئے پھر بن گیا سن ہجری. پہلا سن ہجری, دوسرا سن ہجری, تیسرا سن ہجری, چوتھا سن ہجری, سال گزرے. 5واں سال 5واں سن ہجری, 6ٹھا سال 6ٹھا سن ہجری, 7واں سال 7واں سن ہجری. جب 7واں سن ہجری آیا تو جنگ خیبر ہوئی. جنگ خیبر ہوئی 7 ہجری, 7 سال بعد, ہجرت کے 7 سال بعد جنگ خیبر ہوئی. فتح جنگ خیبر کے بعد راوی صاحب نے کلمہ پڑھا. فتح مکہ 8 ہجری, فتح خیبر 7 ہجری. فتح خیبر اور فتح مکہ کے درمیان یعنی 7 اور 8 ہجری کے درمیان راوی صاحب نے کلمہ پڑھا. یعنی حضرت ابو طالب علیہ السلام کے انتقال کے 3 سال بعد ہجرت ہوئی. کتنے؟ 3 سال بعد. اور 7 ہجری میں جنگ خیبر ہوئی. کتنا بنا؟ 10 ہجری. حضور انصاف کیجئے, ارے جو حضرت ابو طالب کے انتقال کے وقت خود پکا کافر تھا, اسے کیا پتا کلمہ ہوتا کیا اور پڑھا کیسے جاتا. سن رہے حضور ہے, اسے کیا پتا کیسے کلمہ. توجہ رکھیے گا میرے محترم تھا, آپ کلمے کی بات کر رہے ہیں, کلمہ نہیں پڑھا تھا, نہیں پڑھا تھا کلمہ. تیسری بار بھی سنیے, تیسری بار سنیے. کلمہ پڑھا تھا, نکاح تو پڑھا تھا رسول اللہ کا, نکاح تو پڑھا تھا رسول اللہ کا. ارے حضور علی, اب آپ کو یاد ہی نہیں ہوگا, اس لیے کہ اس وقت نکاح پڑا تھا جناب ابو طالب نے پیغمبر کا, جب حضور آپ کے ہاں نکاح کا رواج ہی نہیں ہوتا تھا. پڑا تھا یعنی اعلان نبوت سے 15 سال پہلے. ظاہر بات ہے اسلام تو تھا ہی نہیں, اسلام آنے سے 15 سال پہلے, 25 سال کے تھے پیغمبر اسلام جب جناب ابو طالب نے نکاح پڑھا. سبحان اللہ. جناب ختیجہ طاہرہ کی ڈیوڑی پر بی بی ختیجہ کی طرف سے جناب ورقہ بن نوفل جو کزن ہے, توریت انجیل زبور یہی کتابیں اتری تھیں. ان کتابوں کے وہ حافظ بھی تھے, ریسرچ اسکالر بھی تھے, ٹھیک ہے, بہت بڑے عالم تھے. ورقہ بن نوفل جناب ختیجہ کے کزن تھے, تو انہوں نے اپنی بہن کی طرف سے خود نکاح پڑھا, اور پیغمبر کی طرف سے جو نکاح پڑھا وہ حضرت ابو طالب نے پڑھا. یہ کیمرے میں ریکارڈ کروا دیتا ہوں. اہل سنت والجماعت کی عظیم تاریخ کی کتاب ہے تاریخ ابن خلدون. تاریخ ابن خلدون برادران اہل سنت والجماعت کی عظیم کتاب ہے ابن خلدون. ابن خلدون کی پہلی جلد ہے اور پہلی جلد کے آخری صفحے ہیں.
اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو خرید لیجئے، اگر اتنی مہنگی نہیں لے سکتے گجرات سے تو نہ خریدیے۔ ایک کام کیجئے، گجرات میں کتابوں کی دکان پر چلے جائیے، بڑے ان سے کہیں ابن خلدون کی پہلی جلد دکھا دیجئے، دکھا دیں گے، کوئی اعتراض تھوڑی ہے۔ آپ ایسے کیجئے، میری بات پہ یقین نہ ہو تو کل پھر میں آ رہا ہوں، وہ جلد لیجئے پہلی اور اس کو ایسے پلٹ دیجئے، یعنی نیچے والی سائڈ اوپر کر دیجئے تاکہ آپ مزید ایک ایک صفحے کے زحمت سے بچ جائیں۔ ایسے کیجئے، اب جو آخری صفحے پلٹیں گے وہاں علامہ ابن خلدون نے وہ خطبہ لکھا ہے جو پیغمبر کا نکاح پڑھاتے وقت حضرت ابو طالب نے پڑھا تھا۔ وہ خطبہ لکھا ہے، وہ خطبہ لکھا ہے جو جناب ابو طالب نے پڑھا تھا، اور وہ خطبہ کیا ہے؟ توجہ رکھیے گا، حضور پڑھتا ہوں وہ خطبہ آپ کے سامنے۔ نکاح تو پڑھایا، میں نے کہا ابو طالب کی دشمنی میں توہین رسالت نہ کر جائیے، حضور کھیل تماشا نہیں ہے، نکاح پڑھایا ہے پیغمبر کا۔ ابھی کچھ دوست مل گئے مجھے، ساتھ پڑھتے تھے پرانے زمانے میں، جو ہمارے زمانے تھے طالب علم، وہ ملے مجھ سے کہنے لگے ارے صاحب وقت گزر گیا، یہ ہو گیا، ہاں جی آپ نے بھی شادیاں کی، آپ کے بھی بچے کیا کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہاں پڑھ رہے ہیں کالج میں، یونیورسٹی میں۔ تو باتیں ہوتے ہوتے بے تکلف دوست ہیں تو ایسی باتیں کرتے ہیں، تو بے ساختہ مجھ سے پوچھنے لگا اچھا یہ تو بتائیے شادی کہاں کی؟ میں نے کہا وہاں کی۔ اچھا یہ بتائیے نکاح کس نے پڑھا آپ کا؟ تو میں نے کہا پنڈت منگل داس نے۔ وہ چونک گئے، انہوں نے کہا کس نے پڑھا؟ میں نے کہا پنڈت منگل داس نے۔ یہ کون ہے؟ ارے میں نے کہا کیا بتاؤں کون ہے، یہ سکھر دریائے سندھ ہے نا، دریائے سندھ کے اندر بہت بڑا ہندوؤں کا مندر ہے، اس مندر کا وہ سب سے بڑا چیئرمین، مندر کا وہ سب سے بڑا پنڈت ہے۔ ارے بھائی اس کے پاس تو نکاح کا اپائنٹمنٹ کا ٹائم ہی نہیں ہے، انڈیا سے لوگ آتے ہیں پھیرا کروانے کے لیے، تو اتنا بڑا پنڈت ہے۔ اچھا واقعی یہ کریکٹر موجود ہے، میں اس سے ملا ہوا ہوں، توجہ ہے، داستان جھوٹی ہے، وہ تو مثال ہے، کہیں آپ اسے نہ سچا سمجھ لیجئے گا، باقی کریکٹر یہ وہاں پر موجود ہے۔ منڈی کا دوستوں نے کہا صاحب آپ نے ناک کٹوا دی، ذلیل کر دیا، جہاں چائے پی رہے تھے آواز دی یہ برتن دھو لینا یا توڑ دینا، جس میں انہوں نے کھانا کھایا ہے چائے پی۔ حضور ہم سے خطا کیا ہو گئی؟ ارے کا خطا، نسلیں حرام ہو گئی، ناک کٹ گئی، منہ دکھانے کے قابل نہیں، منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ گئے۔ کیوں؟ اپنا نکاح ہندو سے پڑھوا لیا، کافر سے پڑھوا لیا، سب کچھ برباد ہو گیا۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا اچھا مجھ جیسا چھوٹا سا مسلمان کافر سے نکاح پڑھوا لے تو ناک کٹ جاتی ہے، اور اتنا بتائیے سردار انبیاء کا نکاح، سردار انبیاء کا نکاح وہ کس نے پڑھایا ہے؟ سردار انبیاء۔ اچھا کافر ہیں نکاح پڑھ، وہ لکھا ہے علامہ ابن خلدون نے، بھری بزم میں سارے سردار عرب کے جمع ہیں، اللہ کیا بارات آئی ہے جو جناب ابو طالب لے کر آئے ہیں، بھتیجے کو دولہا بنا کر وہ بیٹھے ہوئے پیغمبر اسلام اور خطبہ پڑھ رہے ہیں۔ اور سنیے خطبے کا آغاز کہاں سے کیا ہے؟ الحمدللہ، کل پھر آؤں گا بسم اللہ انشاءاللہ، کل پھر آؤں گا انشاءاللہ، چاہے دیکھ لیجئے ابن خلدون، الحمدللہ جعلنا من الذریت ابراہیم و اسماعیل، اس کی حمد ہے جس نے ہمیں ابراہیم اور اسماعیل کی ذریت میں پیدا کیا ہے، اس کی ذریت میں پیدا کیا ہے، اس کی حمد ہے، اس کی حمد ہے۔ حضور علی نکاح کی بز میں کہہ رہے ہیں اس کی حمد ہے، الحمدللہ، ابھی اللہ نے حمد نہیں اتاری ہے۔ 25 سال کے ہیں پیغمبر اسلام، جب 40 سال کے ہوں گے تو اعلان نبوت فرمائیں گے، جب اعلان نبوت کریں گے تو پھر قرآن کا نزول ہوگا۔ حضور علی ابھی تو اعلان نبوت نہیں کیا، اعلان نبوت سے نزول قرآن سے 15 سال پہلے چھپ کے ہی نکاح کی بھری ہوئی بس میں کہہ رہے ہیں الحمدللہ۔
سنیے، ابھی کوئی جانتا نہیں تھا الحمدللہ، ارے پوری دنیا کو الحمدللہ بتانے والا کافر ہوا کرتا ہے، دنیا کو بتا رہے الحمدللہ۔ اللہ کیسا خوبصورت، میں نا ذرا سا دل سے کچھ باتیں ہوتی ہیں یہاں سے، کیسا پیارا لگا اس کو جناب ابو طالب کے ہونٹوں سے الحمدللہ ہے۔ ہم جو ہے اللہ کی، ہم اسے کیسی پیاری لگی الحمدللہ۔ ارے ورطہ حیرت ہو گئی دنیا، جب 15 سال بعد قرآن نازل ہوا تو قرآن کی پیشانی پہ ابو طالب کا جملہ الحمدللہ۔ اب میں سنی شیعہ سے کہتا ہوں، جلے جا رہے ہوں یا وہ بدبخت جو ٹیلی ویژن پر آ کر بکواس کرتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ ایسا کرنا، نماز پڑھنا، نماز میں خبردار یہ نہ کہنا الحمدللہ، ایسے پڑھ لینا العالمین، یہاں پڑھ لینا العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ تو جب کہیں الحمدللہ تو خیال ہے سے پہلے جناب ابو طالب نے کہا تھا الحمدللہ، بعد میں 15 سال بعد قرآن آیا وہی جملہ وہاں ہے الحمدللہ، تو پھر ماننا پڑے گا حضور علی جو ان کے لفظ ہیں قرآن کی آیتیں بن رہی ہیں، قرآن کی آیتیں بن رہی ہیں، ان کے لفظ قرآن کی آیتیں بن رہے ہیں۔ اب کہ نہیں صاحب اس طرح نہ کہیے، اب آپ یہ تو غلو ہو جائے گا، اتنی بات یوں نہ کہیے، کیا نہ کہیں کہ نہیں صاحب کہ ان کے لفظ قرآن کی آیتیں بنے، بھائی سیدھی سی بات ہے، 15 سال پہلے انہوں نے کہا تھا، بعد میں آیا الحمدللہ۔ جب پیغمبر اسلام چلتے تھے، تھک تو نہیں جائیں گے میری، میں کچھ زیادہ تو نہیں پڑھ رہا ہوں، کوئی زیادہ گھنٹے سے زیادہ ہو رہا ہوں، اچھا سلوات پڑھے محمد، میں نے کہا کہ میں آپ کو میں تھکا ہی نہ دوں نا کہیں اسرا کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں، میں تو آپ کی محبت میں پڑھتا ہوں۔ حضور علی پیغمبر اسلام جب چلتے تھے نا تو ہماری طرح نہیں چلتے تھے، جیسے ہم چلتے ہیں نا ایسے ہاتھ نہیں، پیغمبر ایسے نہیں چلتے تھے، رسول اللہ جب چلتے تھے دونوں ہاتھ یہاں رکھ لیتے، میرا آقا ادھر ہاتھ رکھ کے چلتے، یہ ان کی چال، ان کی نہ چال ہمارے جیسے تھی، نہ ہنسی ہمارے جیسی تھی، نہ اٹھنا بیٹھنا ہمارے جیسا تھا، وہ ہنستے بھی ایسے نہیں تھے جیسے ہم ہنستے ہاں ہاں کر کے، نہ وہ ہلکا سا تبسم کرتے، ہلکا سا تبسم کرتے، ہنستے بھی ایسا نہیں، اور چلتے تھے تو ہاتھ یہاں رکھ لیں۔ تاریخ نے شمان حیات لکھتے ہیں، سیرت نگار، کہ جب پیغمبر چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ یا تو پہاڑ سے اتر رہے ہیں یا پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں، ہاتھ ادھر رکھے جائیں۔ تو ابھی لہب ملعون کیا کرتا تھا، پیغمبر کو تکلیف پہنچانے کے لیے رسول کی نقل اتارتا تھا، نقل اتارتا۔ نقل کیسے اتارتا تھا، جب آپ چلتے جا رہے ہوتے تو آپ کے پیچھے ابی لہب دونوں ہاتھ یہاں رکھ کے اور پیچھے پیچھے چلتا تھا، نقل اتارتا تھا تاکہ رسول کو تکلیف پہنچے، اور جو دوسرے چوپال کعبے کی چوپال پر مشرک بیٹھے ہوتے تھے وہ کھلکھلا کے ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے تاکہ میرے رسول کو تکلیف۔ ایک دن وہ اسی طرح ہاتھ یہاں رکھ کر نا، اپنے ہاتھوں کو یہاں رکھ کر اور پیغمبر کی نقل اتار رہا تھا۔ پیغمبر وہ تو رحمت کل تھے، وہ تو پلٹ کے دیکھتے تک نہیں تھے، پیغمبر جا رہے تھے وہ پیچھے نقل اتار رہا تھا، کافر مشرک ہنس رہے تھے، سامنے سے ابو طالب آ گئے، کیا ہوا بیٹا؟ کہا چچا جب میں جاتا ہوں نا تو ابی لہب یہاں ہاتھ رکھ کے میری طرح میری نقل اتارتا ہے، پھر سب لوگ ہنستے ہیں۔ جا کر جناب ابو طالب ابی لہب کا گریبان پکڑ لیا، کہا بدبخت تو میرے بیٹے کی نقل اتارتا ہے اپنے ہاتھوں کو یہاں رکھ کر، ابی لہب ٹوٹ جائیں تیرے ہاتھ۔ ادھر ابو طالب نے کہا ابی لہب ٹوٹ جائیں تیرے ہاتھ، ادھر سورت نازل ہو گیا تبت یدا ابی لہب، ٹوٹ جائیں ابی لہب۔ سمجھئے میری بات؟ توجہ ہے حضور علی؟ اور فرما رہے ہیں
بس میں شوق میں کچھ پڑھنا چاہ رہا ہوں، شوق میں کچھ پڑھنا چاہ رہا ہوں. حضور علی آج باتیں کر رہے ہیں آپ، بہت آسان ہے، منہ میں زبان ہے، جو چاہے کہیے، ٹیلی ویژن آپ کے ہیں، چینل آپ کے ہیں، جو کہیے. لیکن جو حقیقت ہے آپ کو پتا ہے زمانہ تبلیغ کیا ہے؟ چھوٹے وہ کافر پتھر مار رہے ہیں، پتھر. گھر میں آئے ہیں اللہ کے رسول، بدن زخمی ہے، چچا نے دیکھا تڑپ گئے، جانے غم کیا ہوا؟ چپ ہے رسول. بیٹا بتاؤ کیا ہوا، یہ زخم کیسے، یہ نشان کیسے؟ چپ ہے. میری جان تمہیں چچا کے حق کا واسطہ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کہ چچا وہ نا میں جب تبلیغ کرنے جاتا ہوں نا کوئی بھی نہیں تھا بھیا، یہ تو بتایا ہی نہیں گیا ہے، ابھی یہ پتا نہیں ہے مسلمانوں کو، کوئی بھی نہیں تھا، اکیلے تھے، اکیلے، چاروں طرف سے دشمن پتھر مار رہے ہیں، کانٹے بچھا رہے ہیں. چچا میں جاتا ہوں نا تو وہ نا سارے کافر مجھے نا پتھر مارتے ہیں، یہ وہ زخم. بازو تھاما بھتیجے کا، جلال آ گیا. ابو طالب قبضہ تلوار پر ہاتھ رکھ، لے کے چلے چوپالے کعبہ پر. سارے کافر بیٹھے، جا کے جھٹکے سے ابو جہل کا گریبان پکڑا اور کہا بس اب ابھی جہل ختم ہو گئی ساری بات، اب میرے اور تیرے درمیان فیصلہ تلوار کرنے والی. وہ کانپنے لگا. سید عرب کیا ہوا، کیا غلطی ہوئی ہم سے؟ اس کے سارے لوگ بیٹھے ہوئے، سارے کافر بیٹھے چوپالے کعبہ. کیا ہوا؟ بدبختو، میرا بھتیجا تبلیغ کرنے نکلتا ہے تنہا، تو تم اسے پتھر مارتے ہو؟ اس نے کہا سردار عرب یہ ہمارے بت رکھے ہیں، یہ عزا ہے، یہ حبل ہے، یہ لات ہے، یہ ملات ہے، ہمیں لات کی قسم، حبل کی قسم، عزا کی قسم، ہم نے آپ کے بھتیجے کو ہاتھ تک نہیں لگایا، ہمیں اپنے بتوں کی قسم ہے، ہم نے ہاتھ نہیں لگایا. پلٹ کے دیکھا پیغمبر اسلام، رسول اللہ نے کہا چچا یہ صحیح کہہ رہا ہے، مجھے انہوں نے پتھر نہیں مارے، ان کے بچوں نے پتھر مارے. کہا اچھا. بازو تھاما بھتیجے، پلٹے تو وہ طنزیہ بولا، جناب ابو طالب پر طنز کرنے لگے، کہنے لگے سردار عرب ہیں آپ، بزرگ ہیں آپ، تلوار لے کر آ گئے آپ. ابو طالب سے اے سردار بدخواہ تلوار لے کر آ گئے آپ. ارے بھائی بچوں نے مارا تھا، بچے کو مارا تھا، تو بچوں کے معاملے میں بزرگوں کو نہیں آنا چاہیے. طنز کر رہے ہیں ابو طالب، زبان سے کچھ نہیں کہا جناب ابو طالب. رسول اللہ کو لے کر گھر آئے، بستر استراحت پہ لٹا دی، ساری رات سیوا کی، زخموں کو سہلایا. تو آرام کر بیٹا، چچا جاگ رہا ہے. ہاں یہ وہ لمحے تھا کسی بھی ٹائم کوئی کود کر حملہ کر سکتا تھا. یہ ذرا اس کو سمجھیں، اس دور کو سمجھیں، یہ دور کیا ہے. صبح ہوئی، اللہ کی عبادت، فارغ ہوئے پیغمبر، ابھی روشنی نہیں ہوئی ہے. روشنی ہونے سے پہلے یعنی آفتاب سے پہلے قبا کاندھے پر ڈالی اور تبلیغ کی غرض سے باہر نکلے. سب سوئے ہوئے ہوتے تھے اس ٹائم. قولوا لا الہ الا اللہ ایک آواز آتی تھی، آپ کو پتا ہے منظر دیکھیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ پیغمبر کی آواز ہوتی تھی. سب مشرک کافر تھے اس سب اندھیری گلیوں تبلیغ کے لیے نکلے. جیسے ہی دہلیز اس مسرا کی، پیغمبر نے دایاں قدم دہلیز سے باہر نکالا، بایاں قدم ابھی اندر ہی تھا کہ بے ساختہ جناب ابو طالب کی آواز آئی، ٹھہرو بیٹا. پیغمبر کی مڑے، صحن خانہ میں جناب ابو طالب کھڑے تھے. دراز قد ہے، چوڑا سینہ، بھرے ہوئے بازو، چوڑی پیشانی، نورانی چہرہ، حسن کا منبع ہے محمد کا چہرہ. کھڑے ہوئے ہیں صحن خانہ کے بھی. ٹھہرو بیٹا. جی چچا. آج اکیلے نہیں جائیں گے آپ تبلیغ کرنے، اے میرا بیٹا اکیلے نہیں جاؤ گے. تو
پیغمبر نے سوالیہ نظروں سے چچا کو دیکھا. ایک نظر ادھر دیکھیے گا, ادھر دیکھیے گا, باہر آ جائے گی مجلس میں, ذرا دیکھیے. پیغمبر نے سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ میں اکیلا نہیں جاؤں گا تو میرے ساتھ کون جائے گا تبلیغ کرنے. جناب ابو طالب نے زبان سے تو جواب نہ دیا کہ کون جائے گا. جہاں کھڑے تھے نا حضرت ابو طالب, وہاں سے ایک قدم دائیں طرف ہو گئے. پیغمبر نے دیکھا ابو طالب کے پیچھے چھوٹا سا علی کھڑا ہے. اچھا تو علی توجہات ہیں میرے سننے والوں کی, علی جائیں گے, بسم اللہ, علی جائیں گے میرے ساتھ. اچھا, پیغمبر نے اشارہ کیا, آؤ علی. رسول اللہ نے اشارہ, چھوٹا سا علی آؤ. پیغمبر چلے گئے, دہلی سے باہر نکل گئے, علی کو اشارہ کر کے آ جاؤ. چھوٹے سے علی نے اپنے بھائی کے پیچھے جانے کے لیے دایاں قدم اٹھایا. جناب ابو طالب نے علی کا بازو تھام لی. میں اپنے ایک ایک سامنے سے توجہ چاہتا ہوں. جو حضور ساری مجلسوں میں ابھی تک خاموش بیٹھے رہے, ان سے تو ضرور توجہ چاہتا, ضرور توجہ چاہتا. توجہ رکھیے. علی نے بھائی کے پیچھے جانے کے قدم, ابو طالب نے بازو تھام لی. ایسے دیکھا بلا تو جناب ابو طالب دراز کا تھے, چھوٹا سا بچہ ہے. تو ابو طالب نے کیا کیا کہ نیچے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور چھوٹے سے علی کے دونوں بازو تھام لی. اب ابو طالب اور علی کا مساوی بیلنس. ایک مرتبہ ابو طالب نے علی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. سنیے گا جہاں جا بیٹھے, اور بے ساختہ کا سن علی, سن علی, جس مقصد کے لیے تجھے اللہ نے پیدا کیا ہے اس ڈیوٹی کا آج پہلا دن ہے. بسم اللہ, آپ جی ہیں, سلامت رہیں, سبحان اللہ. علی جس مقصد, بسم اللہ, علی جس مقصد کے لیے, ایسے تھاما, علی کھڑے چھوٹے, جس مقصد کے لیے اللہ نے تجھے پیدا کیا میرا بیٹا, اس ڈیوٹی کا آج پہلا دن ہے. سن علی, کافروں کے بچے کھڑے ہیں میری جان محمد کو پتھر مارنے کے لیے. دیکھ بیٹا, میں تیرا باپ تجھے حکم دیتا ہوں, جو ہاتھ میرے مصطفیٰ پر پتھر مارنے کے لیے اٹھے نا علی, وہ ہاتھ بدن پہ باقی نہیں رہنا چاہیے. بسم اللہ, جی بسم اللہ, بسم اللہ, بسم اللہ, بسم اللہ. ادھر جی, ادھر کافروں کے بچے 25 ادھر, 35 ادھر, 12 ادھر, 100 ادھر, 150 ادھر, ٹیم بنا کے کھڑے. 2.5 سال کا, 3 سال کا, 5 سال کا, 6 سال کا, 7 سال کا ٹریننگ کی ہے. سب سے بڑا بچہ 12 سال کا, سب کا مانیٹر, جھولیوں میں پتھر. فخر شاہ جی, میری عادت ہے, میں تاریخ کو ایک قدم آگے بڑھ کر پڑھتا ہوں. اور پتھر وہ عام نہیں, چن کر لائے ہیں, نوکیلے. یہ تاریخ ہے, اسے سمجھیے, بڑی اہم تاریخ. وہ پتھر, نوکیلے پتھر. سارے بچے اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہیں. لیجئے حضور انتظار کی, کافر بچوں کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں. گلی کے کونے سے آفتاب نبوت طلوع کر گیا. آفتاب نبوت طلوع کر گئے. وہ بڑا بچہ جو اس نے سب کو سگنل دیے, تیار, اپنے پتھر, اور خود اپنی جھولی میں سے چن کر اس نے ایک نوکیلے پتھر کا انتخاب دیا. ادھر دیکھیں, اس نے پتھر لے کر پیشانی اطہر رسول اللہ کا نشانہ لی, اور نشانہ لے کر پوری قوت کے ساتھ, بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے بابا جی, وہیں بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے, قتل نہ کریں مجھے قتل نہ کریں, ڈونٹ کل می, بیٹھ جائیے پلیز. پتھر نکالا چن کے, 12 سال کے بچے,
نوکیلا پتھر پیغمبر اطہر کے سورے بچر کے سر اطہر کا اس نے نشانہ لیا، نشانہ لے کر زور دیکھے گا، زور سے اس نے چاہا کہ پتھر مارے، اس سے پہلے کہ اس کے ہاتھ کا پتھر ہاتھ سے نکل کر پیشانی اطہر مصطفیٰ کو نقصان پہنچاتا کہ یکا یک رسول کے پہلو سے ایک بجلی نکل گئی۔ پڑھ لیا جی بسم اللہ، اچھا دوبارہ جی بسم اللہ، نواز نواز اس سے پہلے اس کا پتھر ہاتھ سے نکلتا اور یہ تھرو کرتا پتھر کو رسول اللہ کے سر مطہر کی طرف کہ یکا یک پہلو رسول سے ایک برق نکل گئے، ایک بجلی نکلی۔ جس بچے نے پتھر اٹھایا تھا نا رسول کو مارنے کے لیے، علی نے پتھر سمیت اس بچے کو اٹھا لیا۔ پتھر سمیت وہ اوپر تڑپ رہا، پتھر سمیت، پتھر اس کے ہاتھ میں تڑپ رہا، پتھر سمیت۔ 8 بچے اس کی مدد کرنے کے لیے آئے کافروں، وہ تو 8 قریب ہے نا، اس بچے کو اٹھا کے علی نے ان 8 پر ایسا مارا ان کی گردنیں، اس کی پسلیاں وہیں ٹوٹ گئے۔ آٹھ بچے ادھر سے نکلے، علی نے پکڑ کے گھٹنوں کے نیچے رکھ لیے، مار مار مار۔ 10 ادھر سے آئے، علی نے پکڑ لی۔ 20 بھاگے دروازے کی طرف، علی نے دروازے سمیت واپس کھینچ لی۔ وہ ادھر دوڑا، وہ ادھر دوڑا، مار 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 کے جس کو تھپڑ مارا وہ مشرق کے بجائے مغرب کی طرف منہ ہو گیا۔ اب جا کہاں رہا ہے، گھوم کہاں رہا ہے، دیکھ کہاں رہا ہے۔ مار 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 کے ناک توڑ دیے، آنکھیں پھوڑ دی، پسلیاں توڑ دی، گردنیں توڑ دی، ٹانگیں توڑ دی۔ مار 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 کے مار 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 کے مارتے بھی جاتے ہیں، انہیں گھٹنے کے نیچے رگڑتے بھی جاتے ہیں، اور کہتے ہیں یاد نہیں ہے دعوت ذوالعشیرہ میں نے کہا تھا جو میرے نبی کی طرف بری آنکھ سے دیکھے گا میں آنکھیں نکال۔ یہ ملتے ٹانگ جی بسم اللہ بسم اللہ، مار 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 کے وہ 8 ادھر دوڑ رہے ہیں ان کو پکڑ رہے ہیں، 16 ادھر جا رہے ہیں ان کو پکڑ رہے ہیں، 32 ادھر جا رہے ہیں ان کو پکڑ، مجال ہے، چیخ رہے ہیں ہائے مر گئے ہائے مر گئے، کوئی بچا لے، کوئی توبہ، عذاب آ گیا ہے کافروں کے اوپر۔ مار 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 کے گردنیں، ناک، آنکھیں سب توڑ دیا ان کو۔ جو آ رہا ہے اسے توڑ رہے ہیں، جو آ رہا ہے اسے توڑ رہے ہیں، جو آ رہا ہے اسے توڑ رہے ہیں۔ آندھی ہے، ڈسٹ ہے، طوفان ہے، زلزلہ ہے، مصیبت ہے، عذاب ہے، بچاؤ بچاؤ بچاؤ، دہائی ہے دہائی ہے، مار 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 مار، گلیاں کانپنے لگی ہے، مار 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 مار۔ دوڑ کے رسول اللہ نے جا کر چھوٹے سے علی کو پکڑ کر سینے سے لگایا، بس کر میرا بیٹا، کیا آج ہی دنیا کو بتا دے گا علی کس طاقت کا نام؟ جی شکریہ شکریہ شکریہ۔
سبحان اللہ، سینے سے بس میرا بیٹ، بس میری جان، چل چل میرا بیٹ، لے کر گھر آ گئے، واپس آ گئے تھا۔ کچھ دیر گزری تھی، دیوڑی پر شور اٹھا، سردار مکہ سید البطحاء باہر آئیے۔ جناب ابو طالب باہر آئے، سامنے کافروں کی صف کھڑی تھی، ایسے صف سارے سر۔ کیا ہوا سرداران قریش؟ کیا ہوا؟ ہم تو لٹ گئے، برباد ہو گئے۔ کیوں؟ آپ کے بچے نے نا ہمارے بچوں کو مارا ہے۔ اچھا کہاں ہے؟ کس کو مارا؟ دیکھیے کس کو مارا ہے میرے بیٹے نے، کس کو مارا؟ کہاں ہے؟ وہ جو کافروں کی صف سامنے کھڑی تھی نا، وہ ایسے پھٹ گئے۔ جناب ابو طالب نے دیکھا پیچھے ڈھیر لگا ہوا ہے۔ آئیے سردار مکہ آئیے، دیکھیں یہ میرا والا ہے، میرا والا ہے۔ اس کی گردن سامنے کے بجائے پیچھے ہو گئی، اب یہ جا رہا ادھر تھا تو چل ادھر پڑتا ہے۔ اس کی دیکھیں ناک نہیں ہے، اس کی ٹانگ نہیں ہے، اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، اس کا پیٹ پھٹ گیا ہے، سب برباد۔ نہیں اس کو چھوڑیے، میرے والے کو دیکھیے، اس کو دیکھیے، اس کو کیا ہوا، دیکھیے اس کے دانت نکل گئے۔ وہ دیکھیں اس کو چھوڑیے، یہ میرا والا ہے، اس کو دیکھیے ابو طالب یہ میرا ہے، یہ اس کا ہے، اور یہ کس کا ہے یہ پتہ نہیں چلا ہے۔ بسم اللہ۔ بیٹا باہر آؤ، میری جان، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، باہر آؤ میرا بیٹا۔ ابو طالب نے آواز، دہلیز کا پردہ ہٹا، پیغمبر اسلام باہر آ گئے۔ یہ باہر کیا آ گئے؟ باہر ہی آ گئے۔ جی چچا، جی چچا۔ بیٹا تم نے ان کے بچوں کو مارا، وہ بھی اتنا مارا، اتنا مارا تم نے ان کے بچوں کو؟ رسول اللہ نے کہا چچا اس عزتوں والے رب کی قسم جس نے مجھے نبوت دی ہے، میں نے تو ان کے بچوں کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جی چچا، میں بسم اللہ جناب حوصلہ افزائی کر، چچا مجھے اس عزتوں والے رب کی قسم میں نے تو ان کے بچوں کو ہاتھ سرداران قریش، میرا صادق امین بیٹا اپنے عزتوں والے رب کی قسم کھا رہا ہے، میرا صادق امین بیٹا اپنے عزتوں والے رب کی قسم کھا رہا ہے کہ اس نے تمہارے بچوں کو ہاتھ نہیں لگایا۔ تم جھوٹ کہتے ہو کہ اس نے تمہارے بچوں کو مارا۔ وہ سارے کافر بولے نہیں 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 سردار مکہ نہیں، انہوں نے نہیں مارا ہے، انہوں نے نہیں مارا، تم نے تو کہا میرے بیٹے نے مارا۔ ہاں اس نے نہیں، وہ جو چھوٹا والا ہے، چھوٹا والا ہے، وہ جو چھوٹا علی نے مارا، علی نے مارا ان کو سب کو، علی نے مارا۔ وہ رو رہے تھے مسکرا کے، جناب ابو طالب نے کہا اچھا اچھا بچوں کو مارا ہے، بچے نے مارا ہے، بڑوں کو بیچ میں مداخلت نہیں کرنی۔ سمجھے؟ بسم اللہ بسم اللہ، یوں نصرت کی ہے پیغمبر کی، اور جب تک دنیا میں رہے تو نصرت کرتے رہے، جب دنیا سے چلے گئے تو پھر اولاد ابو طالب، پھر ابو طالب کی اولاد۔ یہ کربلا کس کا گلشن ہے جو ویران ہوا ہے؟ یہ کس کا ہرا بھرا چمن ہے جو اجڑ گیا ہے؟ کون ہے؟ کس کا خون ہے؟ کس کا خون ہے؟ علی بیٹے ہیں،
جناب ابو طالب کے علی کے 12 بیٹے کربلا میں ہیں، ٹھیک ہے؟ جعفر طیار علیہ السلام، جناب جعفر طیار علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت ابو طالب کے، جعفر طیار کے بیٹے ہیں جناب عبداللہ۔ رشتے دیکھیے ابو طالب کے، کربلا میں رشتے دیکھیے ابو طالب کے۔ جعفر طیار علیہ السلام بیٹے ہیں جناب ابو طالب کے، اور جناب عبداللہ بیٹے ہیں جناب جعفر طیار کے، اور جناب زینب عالیہ صلوات اللہ علیہا بیٹی ہیں امیر المومنین کی، امیر المومنین بیٹے ہیں ابو طالب کے، سمجھے رشتہ؟ اور اون و محمد، رشتے دیکھیے ابو طالب کے، رشتے دیکھیے ابو طالب کے کیا بن رہے ہیں، رشتے دیکھیے۔ عزاداروں، جناب عبداللہ سے کہا حسین نے کہ تمہیں لے کر نہیں جاؤں گا، جہاد ساقط ہے۔ تڑپ رہے تھے جناب عبداللہ کہ مجھے کیوں نہیں لے جا رہے، مجھے کیوں نہیں لے جا رہے۔ اللہ اکبر، کربلا کے کچھ معاملات عجیب ہیں، اسرار عجیب۔ میں کہاں جیوں گا آپ کے بغیر، مجھے لے کے چلیے۔ بہت شجاعت، بہت بڑی طاقت۔ یہاں بحث مقاتل نگار کی کہ حسین نے اپنی طاقت کو تقسیم کیا، جیسے جناب مسلم بن عقیل، بہت بڑی طاقت وہ کوفے بھیجی ہے۔ جناب عبداللہ بن جعفر طیار، یہ 3 طاقتیں پڑھ رہے ہیں نا، جناب عبداللہ بن انہیں مدینے میں، ایک جناب عباس، وہ ساتھ میں پڑھ رہا ہوں نا جس کا، آپ اس کا رشتہ خود ڈھونڈ لیں گے جناب ابو طالب سے کیا بن رہا ہے، کیا بن رہا ہے۔ یہ دین مصطفیٰ ہی تو بچانے آیا، خون ابو طالب آیا، خون نام سب لے رہے ہیں، دنیا باتیں کر رہی۔ جناب عبداللہ مجھے لے چلی، مجھے لے چلی۔ تو پھر جناب زینب سے درخواست کی کہ مولا سے پوچھئے کیا کوتاہی ہوئی ہے، مجھے کیوں نہیں لے جا رہے۔ تو امام حسین نے عذر بیان کہا تم پر جہاد ساقط۔ کیوں جہاد ساقط ہے؟ حضرت عبداللہ صفین میں لڑے تھے، صفین 36 سے 37 ہجری جو مولا کی جنگ ہے، اس میں سب ساتھ تھے نا، تو جناب عبداللہ بھی ساتھ۔ تو صفین بہت طاقتور تھے جناب عبداللہ، بہت طاقت۔ تو وہ ایک شخص نے جناب عبداللہ بن جعفر طیار کو ڈھال مارنے کی کوشش کی، فوج شام کی طرف، تو اس سے ڈھال کھینچ کے، وہ لوہے کی جو مضبوط جس پہ تلوار کے وار، ڈھال مارا تو اس سے ڈھال کھینچ کے میدان کے بیچ، اور ڈھال کو پکڑ کے جھٹکے سے پھاڑ دی۔ اللہ، یہ ہیں جناب عبداللہ، دیکھ رہے ہیں بچے سن رہے ہیں، بچیاں سن رہے ہیں، یعنی یہ طاقت تھی کہ وہ لوہے کی بنی ہوئی، جست کی بنی ہوئی ڈھال اور جھٹکے سے ہاتھ سے پھاڑ دی، جیسے کاغذ کو پھاڑ دیتے ہیں، کپڑے کو پھاڑ۔ تو اسی وقت کسی بد نظر کی نظر لگ گئی، نظر لگ گئی، اور ہاتھوں میں راشا آ گیا، ایسے ہاتھوں میں راشا آ گیا۔ حسین نے کہا کہ عبداللہ تمہارے ہاتھوں میں راشا، جہاد ثابت، تمہیں لے کے نہیں جاؤں۔ روتے رہے، رخصت ہو رہے تھے کہ ایک مرتبہ آواز دی گئی قافلہ ٹھہراؤ۔ کیا ہوا؟ کہا کہ عبداللہ قافلے کے پیچھے آ رہے ہیں۔ قافلہ روکا، خیام نصب کیے گئے، جناب زینب عالیہ صلوات اللہ اتر کے خیمے میں بیٹھی، اس انداز سے عبداللہ کو دیکھا کہ اس طرح چلے آ رہے ہیں کہ دونوں بیٹے ساتھ ہیں۔ جی بسم اللہ جناب، اون و محمد ساتھ ہیں، ایک ہاتھ اون کے سر پہ رکھا ہے، ایک ہاتھ محمد کے سر پہ۔ کیا بات ہے میرے والی، کیا بات ہے؟ کہا بنت علی، کاش مجھے بھیا لے جاتے نا تو میں
اپنا سر ان کے قدموں پہ قربان کرتا، لیکن مولا ہے، ان کا حکم ماننا ہے، ان کی اطاعت کر رہی ہے، وہ آقا ہے، وہ نہیں لے جا رہے، امام ہے۔ تو جب وہ نہیں لے جا رہے ہیں، میں بھی علی کا بھتیجا ہوں، میں بھی راز جانتا ہوں، مجھے پتا ہے وہاں کیا ہونے والا، میں بھی علی کا بھتیجا ہوں، میں جعفر طیار کا بیٹا ہوں، میں ابو طالب کا پوتا ہوں، مجھے پتا ہے 10 محرم کیا ہونے والا ہے، اس لیے آیا ہوں شہزادی، میں تو نہیں جا رہا، یہ دونوں بچے میری جانب سے حسین پہ صدقہ کر دینا۔ بس گریہ کر لیا ہے آپ نے، بس بسم اللہ بسم اللہ، جزاک اللہ مت، یہ بسم اللہ، یہ اچھا پھر پڑھ، جی میں پھر پڑھ دیتا، میں پھر پڑھ دیتا، کیوں آئے ہیں؟ کہا مجھے لے جاتے تو اپنی گردن، اپنا سر حسین کے قدموں پہ قربان کرتا، لیکن اب نہیں لے جا رہے تو یہ میرے اون و محمد ہے، یہ 10 محرم صدقہ کرنے ہیں حسین پر، یہ 10 محرم میرے بیٹے حسین پر، فرزند رسول پر صدقہ کرنا ہے۔ لو عزادارو، لو ماتم دارو، شب عاشور آئی، حسین خیام بخیام جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ بیویاں اپنی اپنی قربانیاں سجا رہی ہیں، بہن کے خیمے سے گزرے تو دیکھا دونوں بچوں کو لے کر بیٹھی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ تمہارے دادا یہ، تمہارے نانا یہ۔ دل چاہتا ہے میر انیس کا ایک شعر پیش کر، حضرت میر انیس کی ایک بیت پیش کر، اور دو مصرے سے۔ بی بی کہتی ہیں لڑنا کس طرح لڑنا، کہتی ہے تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہیں، شہزادی کہہ رہی ہیں جناب اون و محمد سے صبح کس طرح لڑنا، تو کہہ رہی میر انیس کہتی تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہیں، ارے فوجیں پکارے خود کہ نواسے علی کے ہیں۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، بیٹھ جا بیٹا، بیٹھ جا بیٹا، بیٹھ جا، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، فوجیں پکارے خود کہ نواسے علی کے ہیں۔ مادر گرامی صبح تو ہونے دیجئے، گو کہ چھوٹے ہیں مگر بتائیں گے لوگ آپ کو کہ کیا شجاعت دکھائی ہے ہم نے۔ مادر گرامی جب ہم لڑیں گے تو لوگوں کو کبھی ہمارے دادا جعفر طیار نظر آئیں گے، ہماری جنگ میں کبھی نانا حیدر کرار نظر آئیں گے، ایسے پشتے کے پشتے لگا دیں گے تو فوراً سینے سے لگایا، ارے میری جان، اے میری شاہ، اللہ تمہیں ماں قربان جائے، اللہ نظر بد سے بچائے۔ اے بیٹا میں یہ کب کہہ رہی ہوں کہ قتل عام کر دینا، یہ لڑنا ہے، پھر آپ کیا چاہتی ہیں؟ اللہ، بس میں تو اتنا چاہتی ہوں لڑتے لڑتے جب دریائے فرات پہ قبضہ کر لینا، اے میرا بیٹا پانی نہ پینا، اصغر پیاسا، اے میرے بیٹا ماں کہہ رہی ہے دریا کے پانی پہ قبضہ کر کے اے میری سکینہ پیاسا، اور میرا حسین پیاسا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ 7 محرم ہے اور آپ کو پتا ہے نا آج پانی ختم ہو گیا، آج میں چاہتا ہوں ایسا ہی پرسہ ہو، جو نہیں رو پا رہے کوئی مسئلہ نہیں، وہ سینے پہ ہاتھ مارتے رہیں، مولا ان سے راضی ہو جائے گا، وہ پرسے میں شامل ہو جائیں گے، پرسے میں شامل ہو جائیں گے۔ جناب زینب عالیہ کو ان کے شہزادوں کا پرسہ دینا، بس میدان جنگ میں گئے عزاداروں، اللہ رے لڑائیاں، واقعی ایسا ہوا، تھے چھوٹے چھوٹے مگر لوگ کہہ رہے تھے کہ کیا جعفر طیار ہیں، ارے تھے چھوٹے مگر کہہ رہے تھے کہ حیدرار ہیں۔ کبھی نانا کی شجاعت کی جھلک، کبھی دادا کی شجاعت کی جھلک، بس عزاداروں لڑتے لڑتے لشکر اعداء نے گھیرنا شروع کیا، مکر کے وار کرنے شروع کیے، گھیرنا شروع کیا، پھر زخمی ہوتے رہے، پھر زخمی ہوتے رہے، پھر زخمی ہوتے رہے، پھر ایسا وقت آیا زین پر ٹھہر نہ سکے، پھر زین پر ٹھہر نہ سکے، عزاداروں آواز دی حسین کو، ماموں
मामू जान आ जाइए। हुसैन दौड़े और दौड़ कर पहुंचे, दोनों बच्चों को सीने से लगाया। प्यासे बच्चे आखिरी सांस रो रहे थे। अरे मुझे, अरे उजड़ गया हुसैन, अरे उजड़ गया, वाह गुरबता, वाह मुसीबता। दोनों ने दम तोड़ दिया, सीने लगा खेमे आए, खेमे के लाशें रख दिए। बीबी ने हल्ला बना, बीबियों ने मातम शुरू किया। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने देखा, इमाम ने देखा सब बीबियां मातम कर रही हैं, बहन नहीं है, जनाब ज़ैनब नहीं है। जनाब फिजा को करीब बुलाए, जाएं जरा देखें, बहन को बुलाएं, बहन को बुलाएं, बहन को जनाब फिजा दौड़ती दौड़ती शहजादी के खेमे में आई। ऐ शहजादी, बेटों के जनाजे आए हैं, चल के मातम कीजिए। तो एक मर्तबा देख के कहा, नहीं, मैंने हुसैन पर सदका कर दिया, मैं ना रोऊंगी, मैंने सदका कर दिया है। अज़ादारो, मातमदारो, गुजर गया 10 मुहर्रम। 11 मुहर्रम को काफिला कशा कशा कूफा शाम पहुंचा। अज़ादारो, फिर शाम में वो वक्त आया कि जब अहले बैत शाम के कैद खाने से रिहा हो गए। बीबी ने फरमाया, एक घर खाली करो, हमारे तबर्रुकात लौटाओ, हम अपने भाइयों का मातम करेंगे, अपने शहीदों का मातम करेंगे। एक मर्तबा शाम में घर मिल गया। फिर शोहदा के सर आना शुरू हुए, शोहदा के सर आना सबसे पहले हुसैन का सर आया, शहजादी ने अपने सीने से लगाया। अली अकबर का सर आया, जनाब लैला ने सीने से लगाया। कासिम का सर आया, बीबी उम्मे फरवा ने सीने से लगाया। मातम था, मातम था, गिरिया था। अज़ादारो, शाम की औरतें अंदर आकर ताज़ियत दे रही थीं। यकायक शाम की औरतों ने देखा हर सर किसी बीबी के सीने से लगा है, मातम हो रहा है। 2 नन्हे नन्हे हसीन सर जमीन पे रखे हैं, कोई बीबी रोने वाली नहीं है। एक मर्तबा शाम की औरतों ने कहा, अरे इन बच्चों की माँ मर गई क्या? तो तड़प के, नहीं, मैं इनकी माँ हूँ। कहा, फिर इन पर रोती क्यों नहीं? कहा, मैंने भाई पर सदका किया, मैं हुसैन को रोऊं। अज़ादारो, अहले बैत शाम से रवाना हुए, रफ्ता रफ्ता करबला से होकर मदीने पहुँचे। फिर कुछ दिन गुजरे, जनाब अब्दुल्ला गए चौथे इमाम की बारगाह में। फूफी से कहिए क्या घर पे ना आएंगी, फूफी से कहिए क्या घर पे ना आएंगी। तो जनाब सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा, जनाब अब्दुल्ला आए हैं, अपने घर से होकर आ जाइए। कहा, अच्छा बेटा, चादर ली है, कनीज़ें साथ हैं, जो 28 रजब को गई थी आज घर जा रही हैं। लो मजलिस तमाम हो गई, आज घर जा रही हैं। अज़ादारो, घर में दाखिल हुई, जनाब अब्दुल्ला ने इस्तकबाल किया, आगे बढ़ी, आगे बढ़ी। फिर एक हुजरे में गई और हुजरे में जाकर देखा, अज़ादारो, हर मंजिल पर तो कह आई थी ना, ओनो मोहम्मद को रोऊंगी नहीं, ओनो मोहम्मद को रोऊंगी नहीं, मैंने भाई पे सदका किया। लेकिन जब अपने घर में दाखिल हुई, ओनो मोहम्मद के हुजरे में गई, ओनो मोहम्मद की दस्तारें नजर आई, ओनो मोहम्मद के लिबास नजर आए, तो एक मर्तबा माँ का कलेजा फट गया, चीख मार के कहा, ओनो मोहम्मद, तो खियारी माँ आ गई है।